اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلو ان لنا کرة فنکون من المؤمنین سورہ شعراء آیت 102 کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر پلٹنے کا موقع مل جاتا تو ہم مومنین میں سے ہوتے۔ یہ مشرکین اور کافر لوگ جب قیامت کے دن عذاب کا مشاہدہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ جن کا یہ پوجا کرتے تھے وہ ان کے کام نہیں آ رہے ہیں، اور باقی مومن لوگوں کو جنت کی طرف جانے کی اجازت مل رہی ہے، اور مومنین میں سے جو کمزور لوگ ہیں ان کی شفاعت ہو رہی ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ تمنا کریں گے کہ ایک مرتبہ پھر ہم کو پلٹ کر دنیا کی زندگی میں جانے کا موقع مل جاتا تو ہم مومن بن جاتے۔ وہاں جانے کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے تھا۔ واحد حل قیامت کے نجات کے لیے واحد حل ایمان و عمل تھا، یہ دونوں پاس نہیں ہے۔ اس وقت نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہے، نہ ان کی کوئی دعا قبول ہوگی، نہ توبہ وغیرہ کا سلسلہ ہے، سارے دروازے بند ہو چکے ہوں گے۔ ایک امکانی صورت یہ رہتی کہ ہم کو اگر واپس کر دیا جائے، ایک بار ایک موقع اور دے دیا جائے تو ہم مومن بن جاتے ہیں اور عمل صالح کر کے یہاں کی تیاری کر کے آتے ہیں۔ یہاں کیا چیز چاہیے ابھی پتہ چلا ہے۔ یہ تمنا ہر شخص جو یہاں زندگی میں غافل رہے ہیں، ہر شخص یہ تمنا کرے گا۔ حدیث میں الناس نیام اذا ما تنتبہوا، لوگ خواب غفلت میں ہوتے ہیں، جب مر جاتے ہیں تو بیدار ہوتے ہیں۔ ہم ایک تعبیر اختیار کرتے ہیں ہمیشہ، جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ زندگی گزر گئی غلط فہمیوں میں، خوش فہمیوں میں۔ آپ کو خوش فہمی میں بھی ڈالا جاتا ہے نا، کہ آپ کو ایک بہت بڑی غلط فہمی بھی ڈالا جاتا ہے کہ چونکہ آپ کا مذہب صحیح ہے، حق ہے، لہٰذا مجھے کیا پرواہ۔ اور نادان، تیرا مذہب کا حق ہوگا تیرے لیے کافی نہیں ہے، تو بھی حق پر ہوتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان اسلام حق کا مذہب ہے، اسلام پر ہونا کافی نہیں ہے، اور اسلام پر آنے کے بعد تقاضے ہیں، ان کے اوپر بھی عمل کرنا ہوتا ہے۔ پھر مذہب کا حق ہو رہا تیرے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ مذہب کا حق ہونا تمہارے لیے حق ہونے کی دلیل اس وقت ہے جب تو اس مذہب کے ہدایات کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہوں تو حق پہنچتا ہے۔ میرا مذہب حق ہے، میں بھی اس حق پر عمل پیرا ہوں، لہٰذا مجھے نجات کی امید ہے۔ یقین اس وقت بھی نہیں کیا جاتا، خوف و امید دونوں کے درمیان میں رہنا ہوتا ہے مسلمانوں کو۔ ایمان کی علامت ہے، خوف اور رجا دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کو اپنے عمل پر بھروسہ کر کے اور اکڑنے اجازت نہیں ہے، بندگی نہیں ہے کہ مجھے کیا پرواہ، یہ بندگی نہیں، ایک دنیائی غلط فہمی مبتلا ہے۔ یہ لوگ جو ہے الناس نیام اذا ما تنتبہوا، جب مر جائیں گے ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔
آنکھیں بند ہونے کے بعد آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ دوسری جگہ یہ فرمایا نا قرآن مجید میں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، لوگ کہتے ہیں کاش ہم کو ایک موقع اور مل جاتا، اس میں فرمایا اگر ان کو موقع دیا بھی جاتا تو پھر وہی بنتے، پھر اسی طرح کفر کرتے، شرک کرتے، بھول جاتے سب کچھ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ۔ اس بات میں یعنی حضرت ابراہیم کے اس واقعے میں بہت ہدایات نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے، رب ہونے کی نشانات ہیں۔ جی یہ ساری بات ربوبیت کے اوپر ہو رہی ہے۔ جی حضرت ابراہیم کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمہارے بت تمہارے رب نہیں ہے، جن کو تم نے رب سمجھ کر معبود بنایا ہے، تمہارا معبود نہیں ہے کیونکہ رب نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں حضرت ابراہیم کا قیام، حضرت ابراہیم کے دلائل، یہ دلیل ہے، آیت ہے، نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آتے ہیں اور حیات خلیل کا بغور مطالعہ کرتے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور آپ کا رب، آپ کا مالک غالب آنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، یہ آیات اور نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اکثر جو ہے وہ مومن نہیں۔ اور تمہارا اس کے بعد فرمایا تمہارا رب عزیز بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ عزیز ہے، بالادست ہے، غالب آنے والا ہے، ہر غالب آنے والا بے رحم ہوتا ہے، لیکن تمہارا رب غالب آنے والا، عین غالب آنے کے حالت میں عین ارحم الراحمین بھی ہے۔ اس کی طرف آ جاؤ، اس رب کی طرف آ جاؤ۔ كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون۔ نوح کی قوم نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی جب ان کی برادری کے نوح نے ان سے کہا کیا تم اپنا بچاؤ نہیں کرتے؟ الا تتقون، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حضرت نوح کا ذکر شروع ہو گیا۔ حضرت نوح کے بارے میں پہلے ہم نے جب پہلی بار حضرت نوح کا ذکر آیا قرآن مجید میں، اس وقت حضرت نوح کے بارے میں، حضرت نوح کی تاریخ، حضرت نوح کے حیات کے بارے میں آپ کو تفصیلاً بتا دیا ہے۔ یہاں ہم تکرار نہیں کرتے کہ نوح کی قوم نے مرسلین کی تکذیب کی ہے، یہ نہیں فرمایا نوح کی قوم نے نوح کی تکذیب کی ہے، نہ مرسلین کی تکذیب کی۔ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایک نبی کی تکذیب سے تمام انبیاء کی تکذیب ہو جاتی ہے، تمام انبیاء پر ایمان لانا ہوتا ہے، کسی پر ایمان لائے اور کسی پر نہ لائے یہ تبعیضی ایمان قبول نہیں۔ لہٰذا قوم نوح نے اگر حضرت نوح کی تکذیب کی ہے، تمام انبیاء کی تکذیب، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مشرکین کا نظریہ یہ تھا کہ انسان جو ہے، انسان اللہ کی سفارت کے لیے، اللہ کی نمائندگی کے لیے اہل نہیں ہے۔ انسان اور بشر اس بات کی اہلیت نہیں رکھتا
کہ وہ اللہ کی طرف سے نمائندہ بن جائیں۔ یہ ان کا موقف تھا۔ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ مشرکین جو ہے پتھر کو معبود کا درجہ دیتے تھے اور عبادت کرتے تھے، بت پتھر، اور انسان کو اللہ کی نمائندگی کا بھی درجہ دینے کے لیے حاضر نہیں۔ حالانکہ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ معبود کا درجہ بہت بلند ہے نسبت اللہ کے طرف سے پیغام پہنچانے والے کے۔ اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے والا جو ہے وہ کم درجے کا، وہ معبود بہت بڑے درجے کا ہے۔ وہ پتھر کو معبود کا درجہ دینے کے لیے حاضر ہے، لیکن انسان کو، بشر کو اللہ کا نمائندہ ہونے کی اہلیت کے قائل نہیں۔ اس لیے وہ تمام مرسلین کی تکذیب کرتے تھے، نہ صرف لوگ، سب کی تکذیب کرتے۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، یہ حضرت نوح جو ان کی برادری کا ایک فرد تھا، اخوہم انہی کے برادری کا بندہ تھا نا، انہی قوم کا ایک فرد تھا، باہر سے آیا ہوا تو نہیں تھا۔ انہی کی برادری کا ایک فرد حضرت نوح نے ان سے کہا الا تتقون۔ پہلے بارہا بتایا آپ کو، یہ تقوی جو ہے، تقوی وقایہ سے ہے، وقایہ بچنا، تتقون اپنے آپ کو بچانا، بچانے کا معنی میں ہوتا ہے تقوی، بچانا، پرہیز کرنا، پرہیز یعنی بچانا۔ کس چیز سے بچانا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانا، عذاب الہی سے بچانا، اور عذاب الہی سے اپنے آپ کو بچانا۔ الا تتقون، ہر شخص فطری طور پر خطرے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور اتنے عظیم خطرہ ہے اور اس سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے۔ تم چھوٹی موٹی باتوں کو خطرہ سمجھتے ہیں تو بچتے ہیں، اس سے بچاتے ہیں اپنے آپ کو، بہت تدبیر سوچتے ہیں ان سے بچنے کے لیے۔ اس عظیم ابدی زندگی اور قیامت کی زندگی کے بارے میں نہیں اپنے آپ کو بچاتے۔ الا تتقون انی لکم رسول امین، میں تمہارا امانت دار رسول ہوں۔ یہ میں اللہ طرف سے امین ہوں، امین رسول ہوں، امین رسول، کوئی جھوٹی دعوت یا بات کرنے والا نہیں ہوں، دعوی کاذب نہیں ہے، سچی دعوت ہے، میں سچی بات کرنے والا ہوں، امین ہوں۔ ظاہر ہے اللہ طرف سے جو بھی نبی آئے گا وہ امین ہی آتا ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعونی، پس اللہ سے بچو، ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ اور اپنے عاقبت کو سنوارو۔ یہاں پھر آیا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ فاتقوا ابھی بتایا آپ کو وقایہ سے ہے، بچنے کو کہتے ہیں، بچنے کو، اللہ سے بچو۔ یہ ہمارے اردو حساب سے تعبیر اچھی نہیں لگتی، اللہ سے بچو، تو اللہ کو یہ بچنے کی چیز ہے، وہ اللہ سے ڈرو، یہ بھی تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو اللہ ارحم الراحمین ہے، کیوں ڈرے اللہ سے؟ اللہ سے نہیں ڈرتے جی، ہم شیطان سے ڈرتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے جی۔ کیوں ڈرے ہم اللہ سے؟ اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ مہربان ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے بچو، اللہ سے بچو کیا مطلب؟ ہم اللہ سے نہیں بچتے، ہم اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں، بچنا نہیں چاہتے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں اللہ سے بچو، یعنی دور رہو۔ یہی ہوتا ہے نا ہمارے اس تعبیر کے مطابق، یہ اردو میں گنجائش نہیں ہے کہ اللہ سے بچو وغیرہ۔
اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عدل سے بچو، اللہ کے عذاب سے بچو، اللہ کے غضب سے بچو، نہ اللہ سے، یہ اللہ کے عدل سے۔ ربنا عاملنا بفضلک یا رحیم ولا تعاملنا بعدلک یا کریم، ہمارے ساتھ جو ہے اپنے فضل و کرم کے ساتھ معاملہ کرے، عدل کے ساتھ معاملہ نہ کرے۔ عدل کا متحمل نہیں ہوں، میں مجرم ہوں، میں عدل کا متحمل۔ مجرم عدل کا متحمل نہیں ہوتا، ظالم ہمیشہ عدل انصاف کا متحمل نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے عدل سے ہم ڈرتے ہیں، اللہ کے غیظ و غضب سے ہم ڈرتے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین پر ہے۔ فاتقوا اللہ وأطیعون۔ وما اسألکم علیہ، اس کام پر، یہ آیہ مودت میں بھی ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، علیہ، علیہ قابل توجہ ہے، ادھر بھی وہاں بھی، علیہ اس بات پر، کس بات پر؟ تم کو نجات دلانے کے لیے میں جو کام کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں اور ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں، دن رات ایک کر کے تم کو بچانا چاہتا ہوں، اس کام پر، اس دعوت اللہ پر، علیہ۔ تمام مفسرین نے کہا ہے علیہ سے مطلب یہی، اور تو کوئی بات ہو بھی تو نہیں سکتی۔ اس دعوت الحق پر میں تم سے اجر نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے، میں تمہاری اپنی نجات مانگتا ہوں، تم سے تمہارے اپنے حق میں میں فیصلہ مانگتا ہوں۔ ان اجر الا علی رب العالمین، مجھے تو اجر وہی دے گا، تمہارے پاس ہے کیا چیز کہ تم مجھے اجر دے؟ اجر تو اللہ تعالیٰ دے گا۔ انبیاء علیہ السلام نے یہی کہا ہے ہمیشہ کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، علیہ، اس دعوت اللہ، ایمان کی دعوت پر اجر نہیں مانگتا۔ فاتقوا اللہ وأطیعون، پس میں بے غرض ہوں، میں کسی مفاد کے لیے تمہارا پیچھا نہیں کر رہا ہوں کہ تم ایمان لے آؤ تو پھر اس میں میرا فائدہ ہے، تمہارا اپنا فائدہ ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے، بس فاتقوا اللہ، اللہ کے غیظ و غضب سے بچو، وأطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ میرے رسول کی اطاعت کرنے میں اللہ کے غیظ و غضب سے، اللہ کے عذاب سے بچنا ہے۔ بچاؤ کس میں ہے؟ بچاؤ اطیعونی میں بچاؤ ہے، تمہاری بچاؤ جو ہے وہ اطاعت رسول میں۔ ہمارے لیے بھی یہی ہے نا، ہماری بچاؤ جو ہے اطاعت رسول میں ہے۔ جی قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، انہوں نے کہا ہم تم پر کیسے ایمان لے آئیں جبکہ ادنا درجے کے لوگ تمہارے پیروکار ہیں، پلڑے درجے کے، تیسرے چوتھے درجے کے لوگ، فقیر اور مسکین لوگ جن کی جسم سے بدبو آتی ہے، وہ لوگ، جس کے جسم تن پر اچھے کپڑے بھی نہیں ہیں، وہ اے لوگ تمہارے پیروکار، ہم ان کے ساتھ بیٹھے۔ اس حالت میں آپ سے بھی لوگوں نے یہی کہا تھا، تمام انبیاء سے یہی کہا ہے لوگوں نے، ایک کلی بات ہے، یہ ذہن میں رکھو۔ انبیاء کی دعوت کو قبول کیا ہے کن لوگوں نے؟
ان لوگوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول کیا ہے جن کا ضمیر اور وجدان مال اور دولت کی کثافت کے پیچھے نہیں ہے۔ محروم لوگ، ان کا وجدان پاک ہے، صاف ہے، دنیاوی آلائش سے پاک صاف ہے، ان لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا، اور ان لوگوں نے ہمیشہ اس دعوت کو رد کیا ہے جو مراعات یافتہ طبقہ ہے۔ مراعات یافتہ طبقہ ہر زمانے میں ہوا کرتا جی۔ مراعات یافتہ طبقے نے دعوت انبیاء کو رد کیا ہے، اور دعوت انبیاء کو قبول کرنے والے فقیر، مسکین، غریب لوگ جو ہیں وہ آگے آگے رہے ہیں۔ وہ مراعات یافتہ لوگ اگر ایمان بھی لے آتے ہیں تو وہ اس دین میں آ کر بھی اپنا مراعات لیتے ہیں، اور پھر دگرگون ہو جاتا ہے معاشرہ، اس دینی معاشرے کو بھی خراب کرتے ہیں۔ یہ مراعات یافتہ طبقہ، ان کی ذہنیت کیا ہوتی ہے؟ مراعات یافتہ طبقے کی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ یہ سارا مراعات ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے۔ وہ یہ تصور کرتے ہیں یہ ان غریبوں کے لیے نہیں، ان کو کیا، یہ ہمارا حق ہے، ان کے لیے نہیں، ان کا کوئی حق نہیں بنتا، ان کا کوئی، یہ غریبوں کو کیا بنتا ہے، یہ ہمارا حق۔ تمام مراعات جو ہے وہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ آیات ہے، متعدد آیات موجود ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے جب بھی کوئی پیغمبر بھیجا تو وہاں کے مترف لوگ، مترف یعنی عیش و عشرت والے لوگ، یعنی وہاں کے مراعات یافتہ لوگ جو ہے ان لوگوں نے انبیاء کی تکذیب کی ہے۔ مترفین کا لفظ ہے قرآن مجید میں، عیش و عشرت والے، مراعات یافتہ طبقے نے انبیاء کی تکذیب کی ہمیشہ۔ اس سے پتہ چلا، یہ نقطہ ذہن میں رکھنے کا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام معاشرے میں جو فساد ہے وہ مراعات یافتہ طبقے کی طرف سے۔ رسول اسلام نے ایک نظام قائم کیا مساوات کی بنیاد پر، اور رسول اسلام نے جو معاشرہ تشکیل دی، اس معاشرے میں کوئی مراعات یافتہ طبقہ نہیں ہوتا تھا، مراعات نہیں ملتی تھی کسی کو، بالکل برابر، مساوات۔ مراعات یافتہ طبقہ نہ ہونے کی وجہ سے اور پھر فساد بھی نہیں ہوتا۔ رسالت مآب کے بعد مراعات یافتہ طبقہ وجود میں آ گیا۔ جب سے یہ مراعات یافتہ طبقہ وجود میں آ گیا، اسلامی معاشرے میں فساد آنا شروع ہو گیا، بدریوں کو زیادہ ملنا شروع ہو گیا، اور مہاجرین کے لیے زیادہ ہے، فلاں کے لیے بیت المال سے زیادہ پیسے، فلاں کے لیے، وہ طبقات شروع ہو گئے جی۔ اس طبقے یعنی مراعات ملنا شروع ہو گیا، اور کوئی مراعات جب ملنا شروع ہو جاتا ہے تو کوئی انسان مراعات سے ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ انسان مفاد پرست ہوتا ہے، شدید مفاد پرست ہوتا ہے، وہ تمام بشر کی بشری خاصیت ہے، الا من رحم اللہ، وہ اور بات ہے، اکثر و بیشتر جو ہے وہ مفاد پرست ہوتا ہے۔ مراعات یافتہ طبقہ کسی معاشرے میں وجود میں آتا ہے، اس معاشرے کے لیے خیر نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت علی کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، اور اس مراعات کو واپس لینا چاہتے ہیں۔ ہو سکا، ادھر لڑائی، ادھر جنگ، ادھر اختلاف، ادھر مخالفت، قبول نہیں کیا۔ یہ مراعات ہم سے نہیں آپ واپس لے سکتے، ہم سے مشورہ نہیں کرتے، ہم کو آگے نہیں رکھتے، ہم سے پوچھتے نہیں ہیں،
سارا فیصلے خود کرتے ہیں اور سب کو یکساں کر دیا، سب یکساں عادی ہو گئے تھے، مراعات کے عادی ہو گئے تھے۔ علی نے مراعات واپس لے لیا، قدرتی بات ہے۔ کیا آپ کا یہ دعویٰ ہے؟ آپ ہوتے تو پھر آپ خوش ہوتے علی پر؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے، آپ بھی خوش ہوتے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ہوتے اور مراد یافتہ لوگوں میں، اور علی ہم سے مراد واپس لیتے تو ہم علی سے خوش ہوتے؟ نہ ہوتے یار۔ جی، یہ کسی کو مطعون نہ کرو، یہ تقاضائے بشر ہے، ہم بھی وہی ہوتے۔ بہت انسان ضعیف ہے، انسان بہت ضعیف ہے۔ مراعات سے ہاتھ اٹھانا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے قالو، حضرت نوح کے لوگوں نے کہا، انؤمن لک واتبعک الارذلون، تم پر ہم کیسے ایمان لے آئیں جبکہ ادنا درجے کے لوگ تمہارے پیروکار ہیں۔ مثال معاف سے بھی کہہ دیا نا لوگوں نے، کہ قریش کے بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ یہ جو جن کے جسم سے بدبو آتے ان کو آپ ہٹائیں، پھر ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، مت بھگا دو ان لوگوں کو جو صبح و شام اللہ کی عبادت کرتے۔ یہ ولا تطرد، مت بھگاؤ۔ یہ لوگ مطالبہ کرتے تھے ان کو بھگاؤ۔ ٹھیک ہے، ان کا قصور کیا ہے؟ کہ ان کو قصور یہ ہے کہ یہ محروم لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربی لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنین ان انا الا نذیر مبین۔ اب پیغمبر خدا کا موقع ہے کہ وما علمی بما كانوا يعملون، یہ کیا گناہ کرتے ہیں، کیا صحیح کرتے ہیں، یا ایمان لانے سے پہلے بما كانوا يعملون، جب وہ مشرک تھے اس وقت وہ کیا کرتے تھے، اس کا مجھ سے ربط نہیں ہے، اس کا ان کے خدا کے ساتھ ربط ہے۔ ان حسابهم الا علی ربی، ان کا حساب اللہ کے ساتھ ہے۔ لو تشعرون، اگر تمہاری سمجھ میں بات آ جائے، اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، ان کے اعمال کے یہ خود ذمہ دار ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے حساب لینا ہے۔ وما انا بطارد المؤمنین، میں مومنوں کو دھتکار نہیں سکتا، طارد نہیں کر، اپنے سے دور نہیں کر سکتا، صرف اس لیے کہ یہ غریب لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، میں ان کو دور نہیں کر سکتا اپنے سے۔ ان انا الا نذیر مبین، میں تو صرف صاف اور صریح انداز میں تنبیہ کرنے والا ہوں۔ وہ رسالۃ ناب کے لیے بھی اسی قسم کا حکم آیا تھا۔ یہاں پر فرمایا وما انا بطارد المؤمنین، اور رسالۃ ناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حکم تھا۔ اسی طرح اسی قسم کی باتیں کی تھی قریش والوں نے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں ان کو اپنے سے دور نہ کریں۔ یہ رسالۃ ناب کے لیے حکم آیا۔ یہ حکم کب آیا؟ جب لوگوں نے مطالبہ کیا ان کو بھگاؤ اپنے پاس سے، ان کی جسم سے بدبو آتی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، وَلَا تَطْرُدُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان لوگوں کو اپنے پاس سے مت دھتکار۔ لہٰذا غریب لوگ، لادرا لوگ، جن کے دلوں کے اوپر دنیا کی خواہشات کا پردہ نہیں ہے، مال و دولت کا پردہ نہیں ہے، غریب ہوتے ہیں۔ ایک غریب ہے اور ایک نوجوان، یہ دو باتیں ہیں، یاد رکھو۔ غریب لوگوں کے دلوں پر پردہ وردہ نہیں ہوتا، بیچارے وہ حق کو سمجھتے ہیں، اور ایک نوجوان کے دل پر ابھی پردہ نہیں آیا ہوتا، ابھی مفاد کے دنیا میں نہیں آیا ہے، ان کا باپ مفاد کی دنیا میں ہے، بیٹا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، معصوم نے فرمایا تھا علیک بالاحداث، تم نے اگر تبلیغ کرنا ہے تو جوانوں کے پاس جاؤ۔ جوان جو ہے
وہ ہر بھلائی کی طرف جانے میں وہ نزدیک دیتا ہے۔ اس لیے ان کے دلوں میں ابھی مفادات کا پردہ نہیں آیا ہے، ابھی مفادات کے میدان میں باپ مفادات میں ہے، بیٹا نہیں ہے ابھی۔ اس لیے بیٹا حق کی بات سنتا ہے، باپ نہیں سنتا۔ جب دعوت حق آتا ہے تو گھر میں اختلاف آتا ہے، بیٹا قبول کرتا ہے، باپ نہیں کرتا۔ بہت دیکھا ہے نا ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔